نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز و محترم خواتین و حضرات، اللہ رب کائنات کا کروڑہا شکر اور احسان کہ اس ذات نے آج پھر ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے دوسرا پارہ شروع کریں گے۔ دوسرے پارے کا پہلا رکوع اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اب بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اپنے اس قبلہ یعنی بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے۔ کل اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا، سبحان اللہ، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ یہ جو آج ہم پہلے رکوع کے اندر مفہوم پڑھیں گے اور جو سبق ہم نے درس پڑھنا ہے اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے پارے کے آخر میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، جس میں اللہ رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم تو میرا مسلمان ہو جا، سبحان اللہ، میرے آگے سر تسلیم خم کر، مجھے ماننے کے ساتھ ساتھ میری مان۔ کسی کو ماننا اور چیز ہوتی ہے اور کسی کی ماننا اور چیز اللہ کو تو سب مانتے ہیں لیکن اللہ کی کوئی مانتا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا کہ تو مجھے ماننے کے ساتھ ساتھ میری بھی مان۔ سبحان اللہ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، مالک میں نے اپنا ماتھا تیرے آگے جھکا، سبحان اللہ، میں تیرا مسلمان ہو گیا، سبحان میں نے اللہ، اپنا سر تیرے آگے جھکا دیا، لہذا اب تو میری اولاد میں سے ایک ایسی امت بھی بھیج، ایسے لوگ بھی پیدا فرما جو تیرے مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ساری بات کر کے جب دوسرا پارہ شروع ہوا تو اللہ پاک نے اسی مضمون کو بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ اب میں ایسے لوگوں کا ذکر کروں گا اور امتحان لوں گا کہ کون میری مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، کون صرف زبان سے مجھے اللہ کہتا ہے اور کون اپنے عمل سے اس کا اظہار کرتا ہے، کون مجھے مانتا ہے اور کون میری مانتا ہے۔ اب اس چیز کا ایگزامن کرنے کے لیے، اس چیز کا امتحان لینے کے لیے اور جانچ کرنے کے لیے اور پتہ کرنے کے لیے کون ہے، اللہ رب کائنات نے تحویل قبلہ کا موضوع جو ہے وہ چنا، قبلہ تبدیل کرنا۔ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے جو یہودیوں کا قبلہ تھا، یہودی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے
اور وہ مقام تھا صخرہ، وہ اس طرف اپنا منہ کرتے تھے صخرہ، اور صخرہ وہ پتھر ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اپنے خچر پہ سوار ہو کے اس پتھر سے اوپر آسمانوں کی طرف، سبحان اللہ، تو اس پتھر جو صخرہ ہے مقام ہے، یہودی اس طرف اپنا منہ کرتے ہیں، اور عیسائی جو ہے وہ بیت المقدس میں اس جگہ کی طرف اپنا منہ کرتے ہیں جہاں بی بی مریم علیہ السلام کا حجرہ، سبحان اللہ، جہاں پر وہ پھل نازل ہوئے تھے، اور پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ کہا ھذا من عند اللہ، یہ تو اللہ، سبحان اور نفخ روح عیسیٰ ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت فرشتہ دینے آیا اور روح پھونکی تھی، اس جگہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے عبادت کرتے۔ اب مکہ مکرمہ کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے اور منہ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے رہے، تو مسلمان بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ کچھ یہودیوں نے گزرتے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے یہ تانا دیا مسلمانوں کو کہ آپ کون سا نیا دین لے کے آئے ہیں، قبلہ تو آپ ہمارا استعمال کرتے ہیں، جو ہم جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں آپ بھی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ تانا آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں بہت چلتا ہے، ہم بھی اکثر اوقات یہ تانا دے دیتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری چیز استعمال کر رہا ہو، انہوں نے کہا گھر تو آپ نے اپنا بنا لیا ہے لیکن لائٹ تو آپ ہماری استعمال کر رہے ہیں، گیس تو آپ ہماری استعمال کر رہے ہیں، تو یہ تانا نہیں سنا جاتا۔ پھر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ پاک تو مجھے بھی عطا کر اور میرا لیے علیحدہ انتظام کر دے۔ اگر آپ 2-4 دن مہینے کسی کے گھر جا کے رہنا شروع کر دیں تو ان کے بچے ہی تانا دینے لگ پڑتے ہیں، آپ کے بچوں کو تانا دیں گے آپ ہمارے گھر میں رہتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں، آج کل تو رواج نہیں رہا، کہ کسی کے گھر میں ٹیلی ویژن ہوتا تھا تو دوسرے گھروں کے بچے بھی اس گھر کے اندر جا کر ٹیلی ویژن دیکھتے تھے، تو گھر والے وہ جو چچا تھا، تایا تھا، ماموں تھا، بھائی جو بھی تھا، وہ شاید نہ کہے لیکن ہو سکتا اس کی بیوی کہہ دے یا اس کے بچے کہہ دے۔ تو یہ ایک مثالیں دی ہیں میں نے 2-3 کہ یہ تانا دیا گیا مسلمانوں کو، تو بات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ آئی کہ یہودی یہ تانا دیتے ہیں، تو آپ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یا اللہ میرے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے، سبحان اللہ، میرے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے۔ یہ آپ کے دل میں خواہش تھی، اور آپ اس خواہش کے پیش نظر بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب اللہ کا حکم آتا ہے، کب اللہ کا حکم آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے آپ کی یہ خواہش جو تھی اس کو مقبول فرمایا، سبحان اللہ، اور اللہ پاک نے حکم دیا کہ محبوب اب آپ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا دیں، اور یہ حکم حالت نماز میں آیا تھا۔ آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، ہو سکتا 1 رکعت ہوئی ہو، 2 رکعتیں ہوئی ہوں، نماز ہو رہی ہے، حالت نماز کے اندر وحی نازل ہوئی اور فرمایا محبوب اب آپ فولی وجہ کا شطرہ، اب آپ اپنا چہرہ بیت المقدس کی بجائے مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ سبحان اللہ، یہ حکم آنے کی دیر تھی، تاجدار کائنات نے حالت نماز کے اندر ہی اپنا منہ بیت المقدس سے ہٹا کر
खाना का वक्त। सुभान अल्लाह। इंतजार नहीं किया कि नमाज खत्म होगी, जब अगली नमाज का वक्त आएगा तो उस वक्त फेर लेंगे। हालत नमाज में ही हुक्म खुदाबंदी आया, ताजदार कायनात ने अपना चेहरा बैतुल मक़दस से हटा के मस्जिद हराम। सुभान अल्लाह। जब देखा सहाबा इकराम पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, जब देखा कि आका ने चेहरा फेर लिया, सुभान अल्लाह। ये बड़ा मुश्किल वक्त होता, बड़ा मुश्किल मरहला है। इस हालत में अपने ईमान को संभालना और ईमान पर कायम रहना ये बड़ा मुश्किल है। थे तो वो भी इंसान, उनके अंदर भी इंसानों जैसी खुसूसियात थी, उनके अंदर भी ज़हन था, सोच थी, नफ्स था, शैतान था, सारा कुछ था। उनके अंदर भी ये सोच आ सकती थी ये क्या माजरा हो गया, लेकिन कुर्बान जाए रब्बे कायनात ने ये आजमाना था कि कौन मुझे मानता है और कौन मेरी मानता है, और आजमाइश के लिए चेहरा किसका रखा, सुभान अल्लाह। आजमाइश के लिए चेहरा किसका सामने रखा कि तू मेरी तरफ तो बड़ी दूर की बात है, ये मेरा मुस्तफा, ये मेरा महबूब जिसकी खातिर मैंने सारी कायनात बनाई है, अगर तू इसकी मान लेगा तो मैं समझूंगा तूने मेरी मान ली है। अब ये रुख बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह की तरफ इसने नहीं फेरा, मैंने फेरा है। अब मैं देखना चाहता हूं कि कौन मेरे महबूब की पैरवी करता है और कौन नहीं करता। सुभान अल्लाह। तो सहाबा किराम ने हालत नमाज में नमाज नियत की हुई है, क़याम के अंदर खड़े हैं, आका ने चेहरा फेरा तो सहाबा किराम ने भी हू बहू बिल्कुल उसी तरह उस नमाज पर भी कुर्बान जाए। मैं और आप या कोई मुफ्ती या कोई आलिम दीन या कोई मुफस्सिर मुहक्किक मुहद्दिस इस तरह करे तो उसकी नमाज टूट जाती है, उसकी नमाज टूट जाती है। लेकिन अगर मेरा और आपका नबी करे तो नमाज और कायम हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो जब ये यहूदियों ने देखा, लोगों ने देखा कि ये किबला इन्होंने चेंज कर दिया, तब्दील कर लिया, किबला तहवील कर दिया, तब्दील कर दिया है, तो कुरान मजीद बोल उठा सयक़ूलुस सुफ़हाउ, अब ये बेवकूफ लोग कहेंगे, अब ये बेवकूफ लोग कहेंगे क्या कहेंगे, मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहुमुल्लती कानू अलैहा, कि इनको किस चीज ने अपने किबले से फेर दिया है, कि वो क्या चीज थी, क्या अमर था, क्या बात थी कि इन्होंने बैतुल मक़दस यानी मस्जिद अक्सा को छोड़कर मस्जिद हराम को किबला बना लिया है। अल्लती कानू अलैहा, जिस पर वो पहले थे। अल्लाह ने फरमाया कि महबूब ये लोग ये बातें करेंगे कि किस बात की वजह से फेर दिया, किस अमर की वजह से फेर दिया, क्या हिकमत थी, क्या मसला था, क्या बात थी। फरमाया महबूब जो ये बातें करेगा वो बेवकूफ। वो कौन है? बेवकूफ। बेवकूफ लोग ऐसी बातें करेंगे। मौला बात तो उनकी ठीक है, हम भी अगर होते तो हम भी ये बात कैसे करते। अगर कोई शख्स एक काम करते करते दूसरा काम शुरू कर दे तो हम कहेंगे यार ये कल तक तो ये काम करता था, आज ये करना शुरू हो गया, क्या बात थी। कल इस घर में रहता था, आज उस घर में चला गया। कल ये गाड़ी चलाता था, आज ये गाड़ी चला रहा है। तो किस चीज ने इसको मजबूर कर दिया? ये अच्छा भला अपने माँ बाप के साथ रह रहा था, सुबह हुई है तो इसने अपना सामान उठाया और किराए के मकान में चला गया। क्या बात है? लोग बात जानने की कोशिश करते हैं।
لیکن تو ان کو بیوقوف کہہ رہا ہے. بات ذہن میں آتی ہے, انسان ہے, سوچ ہے, فکر آتی ہے کہ آخر کیوں مالک, انسانی نیچر بھی ہے, انسان کی فطرت ہے, یہ سوچتی ہے کہ کیوں ہوا. تو ان کو بے وقوف آپ اے مالک تو کیوں کہہ رہا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو باتیں کرنے والے ہیں, انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر, انہوں نے اپنی کتاب تورات اور انجیل کے اندر یہ بات پڑھ رکھی ہے. اس کتاب کے اندر یہ درج تھا, اس آسمانی کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی, کہ جو نبی آخر الزمان ہوں گے وہ ذوالقبلتین ہوں گے. سبحان اللہ. وہ ذوالقبلتین ہوں گے, وہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. اور وہ نبی اس قبلے سے ہٹ کر دوسرے قبلے کی طرف آئیں گے. یہ بات انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھی ہوئی ہے اور جانتے ہیں, اور اس چیز کا ان کو علم ہے. اس لیے ان کو بیوقوف کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو علم بھی ہے, پتہ بھی ہے کہ یہ واقعہ ہوگا. نبی آخر الزمان قبلے کو تبدیل کریں گے, مسجد اقصیٰ سے ہٹ کر مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. وہ ذوالقبلتین ہے. فرمایا کہ یہ جانتے ہوئے بھی باتیں کر رہے ہیں, یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی باتیں کر رہے ہیں. اس لیے میں ان کو بیوقوف کہہ رہا ہوں. میں حبیب ان کی باتوں سے پریشان مت ہوں. میں ان کو صرف اتنا کہہ دو, جو پوچھے اس کو صرف اتنا کہہ دو, للہ المشرق والمغرب, منہ ادھر کی طرف ہو, منہ ادھر کی طرف ہو, اللہ ہر طرف. سبحان اللہ. للہ المشرق والمغرب, اللہ چاہے تو آپ کو مشرق کی طرف منہ پھیرا دے, چاہے تو مغرب کی طرف پھیرا دے, چاہے تو شمال کی طرف پھیرا دے, چاہے تو جنوب کی طرف پھیرا دے. اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ مشرق میں بھی ہے, مغرب میں بھی ہے, شمال میں بھی ہے, جنوب میں بھی ہے, ہر طرف ہے. تو کسی کو کیا جرت کہ وہ اللہ کے آگے سوال پوچھ سکے کہ مالک تو نے ایسے کیوں کیا؟ اس کی مرضی. اس بات کا جواب ہی محبوب یہی ہے کہ اس کی مرضی, وہ مالک ہے. اس نے کہا تھا ادھر منہ کر کے پڑھو, ہم نے ادھر کر کے پڑھ لی. اس نے کہا تھا ادھر منہ کر کے پڑھو, ہم نے ادھر کر کے پڑھ لی. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف چلا دیتا ہے. وَكَذَلِكَ, اب یہ بات کر کے نا اللہ رب کائنات موضوع کو تھوڑا سا چینج کیا, تبدیل کیا. وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح جعلناکم, ہم نے تم کو بنایا امتم وسطن, کہ اے مسلمانوں اللہ نے آپ کو بہترین امت, اور لفظ کیا استعمال کیا, وسط. اور وسط سے اوسط نکلا ہے, اور اوسط کو انگلش میں ایوریج کہتے ہیں, اور جو ایوریج ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے. جو ایوریج ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے. اے محبوب, ہم نے آپ کو, آپ کی امت کو بہترین امت پیدا کیا. سبحان اللہ. تو اس بہترین امت کیوں بنایا مالک تو نے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو. اب مسلمانوں کو بہترین امت بنایا تاکہ یہ لوگوں پر کیا ہو جائیں, گواہ ہو جائیں. بس یاد رکھنا یہ بات, یہ لوگوں پر گواہ ہو جائیں. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور یہ رسول تم پر گواہ ہو جائے. سبحان اللہ. یہ جملہ معترضہ, بڑی پیاری بات. مسلمانوں کو امت وسط, امت وسط کا مطلب بہترین امت, کیونکہ یہ لوگوں پر گواہ ہے.
لوگوں پر شہادت دیتی ہے۔ اب شہادت دو جگہوں پر ہے، ایک دنیا میں ہے اور ایک آخرت میں ہے۔ دو ہی مقام ہے نا، یا دنیا ہے یا آخرت۔ اب یہ امت دونوں جگہوں پر گواہ ہے، اور دنیا میں دو شہادتیں ہیں، ایک زندہ کی اور ایک مردہ کی۔ زندہ کی گواہی یہ امت دیتی۔ اصول ہے فقہ کا کہ مومن کافر کی گواہی دے تو قبول کر لی جائے گی، اور کافر مومن کی گواہی دے تو قبول نہیں۔ لہذا اللہ نے یہ برتری رکھی، یہ بہتری رکھی کہ جو مومن ہوگا، میرے محبوب کا امتی ہوگا، اس کی گواہی مومن کی مومن کے حق میں یا مومن کی کافر کے حق میں، دونوں صورتوں میں قبول کی جائے گی۔ لیکن جو میرے محبوب کا امتی نہیں ہوگا، اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ اور دوسری صورت کیا تھی؟ مردے کے حق میں۔ کس کے حق میں؟ مردے کے حق میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کرام بھی کھڑے، ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس کی بڑی تعریف کی کہ یہ شخص بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا، بڑا بااخلاق تھا، با کردار تھا، کمال تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر واجب ہو گئی، اس پر واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس کی برائی کی کہ یہ شخص جیسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا۔ آقا نے فرمایا اس پر واجب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جب پہلا جنازہ گزرا تو تم نے اس کی تعریف کی، اس کی اچھائی بیان کی، اس کی خوبیوں کا ذکر کیا، اللہ رب کائنات نے اس پر جنت واجب کر دی، جنت واجب کر دی۔ دوسرا جنازہ گزرا، تم نے اس کی برائی بیان کی کہ یہ شخص یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، اللہ نے اس پر دوزخ واجب کر دی۔ یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا تمہاری گواہی اللہ بھی مانتا ہے۔ تم زمین پر رہ کر، کیونکہ تم امت وسط ہو، بہترین امت ہو، لوگوں پر گواہ ہو، تم جس مردے کے حق میں اچھی گواہی دے دو گے، فرشتے اس کو جنت میں لے جاتے ہیں، اور جس کے حق میں بری گواہی دے دو گے، فرشتے اس کو دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ یہ کمال کی بات نہیں؟ اللہ پاک کا کتنا کرم ہے ہم پر کہ ہم جو لفظ منہ سے نکال دیں اللہ اس کے مطابق کر دیتا، اللہ اس کے مطابق کر دیتا۔ پھر فرمایا کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ آقا نے فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، اللہ تمہاری گواہی کو مانتا ہے کہ میرے بندے جیسے کہتے ہیں میں مان لیتا۔ اس لیے کسی کے بارے میں بھی برائی نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر جو وفات پا جائے اس کی اچھائیاں ہی بیان کرے، اللہ پاک اس پر کرم فرمائے۔ پھر فرمایا کہ شہادت گواہی، اب مسلمان امت جو ہے وہ گواہ ہے، تو میں گواہی اللہ پاک اس کی قبول فرماتا ہے۔ کس کی؟ سب کی نہیں فرماتا، اس کی قبول فرماتا ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنی زبان کی نگہداشت کرتا ہے، اپنے زبان کو قابو میں رکھتا ہے، کسی کی چغلی نہیں کھاتا، غیبت نہیں کرتا، کسی کو برا نہیں کہتا، کسی پر الزام نہیں لگاتا، جھوٹ نہیں بولتا، گالی نہیں دیتا، جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کو صاف اور پاک رکھتا ہے ان برائیوں سے، اور زبان سے کفر یا کلمات نہیں کہتا۔ کوئی گھر میں فوتگی ہو جائے تو ہم کئی کفریہ کلمات کہہ دیتے، اللہ نے یہ کیوں کر دیتا، اللہ نے ایسا کیوں کیا، کوئی نقصان ہو جائے
کاروبار نہ چل رہا ہو, گھر میں فاقہ آ جائے, روٹی نہ ہو کھانے کے لیے, تو ہم کیا لفظ بولتے ہیں, اللہ نو ساڈا گھر ہی نظر آیا, نقل کفر کفر نہ باشد, ایسے الفاظ ہم زبان سے نکالتے ہیں, میں اس کی گواہی اللہ قبول نہیں فرماتا. میں جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں فرماتا, حدیث پاک کے مطابق کہ روز قیامت نہ وہ شافع ہوگا نہ شاہد ہوگا, روز قیامت نہ اس کی گواہی مانی جائے گی اور نہ ہی اس کی سفارش مانی جائے گی. یہ تو دنیا کی بات ہو گئی جی. اب ہم آگے چلتے ہیں کہاں کی, آخرت کی. یہ امت جو ہے دنیا میں بھی گواہ ہے اور آخرت میں بھی گواہ ہے. آخرت میں کیسے گواہی دے گی, مزے کی بات ہے. اپنی قسمت پہ ناز کریں, اپنی قسمت پہ ناز کریں بچوں, میری ماؤں بہنوں بیٹیوں, قسمت پہ ناز کرو بھائیوں کہ تمہیں اللہ نے سرکار کا امتی بنایا, سبحان اللہ. اور تمہاری کیا ویلیو ہے, کیا قدر ہے, یہ تم جانتے ہی نہیں. قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب کائنات کافروں سے پوچھے گا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں مانا, کیا تمہارے پاس میرا کوئی پیغمبر, میرا کوئی نبی, تمہیں کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے نہیں آیا, انکار کر دیں, وہ انکار کر دیں گے کہ نہیں آیا. اللہ رب کائنات ہر کافر جس دور میں تھا, ہر کافر جس دور میں تھا, جس نبی کی امت میں سے تھا, اس نبی سے پوچھے گا. اللہ اس نبی سے پوچھے گا. مثال کے طور پہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا, کیا موسیٰ تیری امت کا جو کافر ہے وہ کہہ رہا ہے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے ڈر نہیں سنایا, مجھے تبلیغ نہیں کی, مجھے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا. وہ کہے گا اللہ پاک میں نے پہنچایا, میں نے اتنے سال تبلیغ کی ہے, میں نے اتنی تکلیفیں سہی ہیں, میں نے ان کو ڈر بھی سنایا, میں نے ان کو خوشخبریاں بھی سنائی, میں نے ان کی ڈیمانڈ پر طلب پر معجزے بھی دیے. ہر نبی کہے, یہ صرف مثال دی حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ پاک ان انبیاء سے فرمائے گا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے. اللہ ہر نبی سے فرمائے گا کہ تمہارے پاس یہ گواہ ہے کہ تم نے تبلیغ کی تھی, تم نے ڈر سنایا تھا, کوئی گواہ ہے؟ ہر نبی پکارے گا, کہے گا یا اللہ امت محمدی سے پوچھ لو, امت محمدی سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے تبلیغ کی تھی یا نہیں کی تھی. ہے نا فخر کی بات, ہم نے اپنے آپ کو اس قابل کیا کہ اللہ قیامت والے دن ہم سے پوچھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی, حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی, حضرت آدم علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی, حضرت شعیب علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی, حضرت ہارون علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی. یہ ہم سے اللہ پوچھ رہا ہے کہ تم بتاؤ, اور ہم ہیں کہ انبیاء کیا فرمائیں گے, کہیں گے, عرض کریں گے یا اللہ امت محمدی سے پوچھ لیجئے. اللہ پاک امت محمدی سے پوچھے گا کہ بھئی آپ گواہی دیتے ہیں کہ ان انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو ڈر سنایا تھا, تبلیغ کی تھی, میرا پیغام پہنچایا تھا. امت محمدی کہے گی ہاں اللہ پاک ہم گواہی دیتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تبلیغ کی تھی, ابراہیم علیہ السلام نے بھی تبلیغ کی تھی, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تبلیغ کی تھی. ہم تمام انبیاء کی تبلیغ پر گواہی دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کافر جھوٹ بولتے ہیں. اب اللہ پاک اگلی بات بڑی مزیدار ہے, قربان جاؤں آقا کی نسبت پر ہمیں کیا نسبت ملی ہے. اب کچھ سوچنے کی بات بھی ہے, غور و فکر کرنے کی بات بھی ہے. اللہ پوچھے گا, اب کافر جو تھے
جنہوں نے انکار کیا تھا کہ انبیاء نے تبلیغ نہیں کی، وہ عرض کریں گے اے اللہ پاک یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں، یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں۔ جو شخص موقع پر موجود نہ ہو اس کی گواہی نہیں لی جاتی۔ کافروں نے اعتراض کر دیا، اعتراض نہ کری، پوچھ لیا کہ اے اللہ پاک یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں، یہ تو گواہی دے ہی نہیں سکتے، یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے۔ اب اللہ پاک پھر پوچھے گا اے امت محمدیہ جب تم اس وقت موجود ہی نہیں تھے تو تم گواہی کیسے دے رہے ہو، تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تو امت محمدیہ جو جواب دے گی نا وہ سوچنے والا ہے۔ وہ عرض کریں گے مالک تو نے ہماری طرف اپنا رسول بھیجا، بے شک سبحان اللہ، تو نے ہماری طرف اپنا رسول بھیجا، یہ قرآن بھیجا، بے شک سبحان اللہ، ہم نے اس کو پڑھا، تیرے رسول کو سنا، بے شک سبحان اللہ، اس کو پڑھا اور رسول کو سنا تو ہمیں تمام امتوں کے احوال کا پتہ چل گیا، سبحان اللہ، تمام امتوں کے احوال کا پتہ چل گیا۔ لہذا اس علم کے بحاف پر، اس علم کے بل بوتے پر، اس قرآن کے بل بوتے پر مالک آج ہم گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، بے شک سبحان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی۔ سبحان اللہ، تو گواہی تو وہی دے گا نا جس نے پڑھا ہوگا بے شک اور نبی کو سنا ہوگا، نبی کی باتیں سنی ہوں گی، نبی کی احادیث سنی ہوں گی، آپ کی احادیث پڑھی ہوں گی، آپ کا سارے احادیث کا مطالعہ کیا ہوگا، وہ جان جائے گا کہ واقعی یہ انبیاء سچ کہتے ہیں، سبحان اللہ، یہ انبیاء سچ کر، سچ کہتے ہیں۔ اس لیے بچوں آئیے قرآن کا دامن تھام لو، مصطفیٰ کا دامن تھام لو۔ اب دیکھیں قیامت تک آنے والے واقعات اس قرآن نے بھی بیان کر دیے اور میرے مصطفیٰ نے بھی بیان کر دیے، ہر چیز بیان کر دی۔ قیامت کی یہ نشانی، قیامت کی یہ نشانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، یہ صحابی کی یہ شان ہے، اس اہل بیت کی یہ شان ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر چیز بیان کر دی گئی۔ اس لیے ہم پڑھیں گے تو ہم جان پائیں گے، اور جان پائیں گے تو پھر ہم گواہی دے سکیں گے۔ پھر فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، امت محمدی انبیاء کی گواہی دے گی اور میرا مصطفیٰ سب کی گواہی دے گا۔ سبحان اللہ، پھر آخری گواہی بروز قیامت اس شان والے نبی کی ہوگی جس کی خاطر رب نے سب کچھ بنایا ہوگا۔ محبوب سارا کچھ تیرا ہی ہے، اب ذرا تو گواہی دے دے کہ تیری امت سچ کہہ رہی ہے۔ تو میرا مصطفیٰ اپنی امت کی گواہی دے گا یا اللہ میری امت سچ کہہ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات کر کے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ہم نے صرف اس لیے کہ آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا۔ پہلے کس قبلہ پر تھے؟ مسجد اقصی، بیت المقدس۔ مایا کہ وہ قبلہ اے محبوب جس پر آپ پہلے تھے یعنی بیت المقدس صرف اس لیے مقرر کیا تھا، اس لیے مالک اللہ کہ بعد میں اس کو تبدیل کرے، اس لیے پہلے مقرر کیا تھا کہ جب وقت آئے گا تو ہم اس کو تبدیل کریں گے۔ کس لیے؟ لِنَعْلَمَ، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، ہم جان جائیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہ مقرر ہی اس لیے کیا تھا اے محبوب، یہ سارا کچھ ہم نے رچایا ہی اس لیے تھا، یہ ساری بیس ہم نے بنائی ہی اس لیے تھی کہ جانچ سکیں کون پیروی میں ادھر جاتا ہے، کون پیروی میں پیچھے مڑ جاتا ہے۔
کون میرے محبوب کا چہرہ بدلتا ہوا دیکھ کر چہرہ پھیر لیتا ہے اور کون نہیں پھیرتا؟ یہ ہم نے کیا ہی اس لیے ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، محبوب بے شک یہ قبلہ کا بدلنا بڑی ہی مشکل بات تھی، بڑی ہی بھاری بات تھی، یہ کوئی سنبھال سکتا تھا۔ الا علی الذین ھدی اللہ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہوگا کہ اللہ اس سے ایمان ضائع کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع کرے، اللہ تو کیا ہے، ان اللہ بالناس الرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تو لوگوں پر بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی شفیق ہے، بڑا ہی رحیم ہے، شفقتیں کرنے والا ہے۔ وہ کیسے تمہارا ایمان ضائع کر سکتا ہے؟ وہ تو بس ایگزامن کر رہا ہے، امتحان لے رہا ہے، کون پکا ہے اور کون کچا ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے۔ وہ تو کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو رہی ہے، کون زبان سے مانتا ہے اور کون دل سے مانتا ہے، کون چوری کھانے والا ہے اور کون خون دینے والا، صرف اس کی پہچان ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے حبیب ہم تمہارا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سبحان اللہ، کہ جس کے چہرے کو رب دیکھے، جس کے چہرے کو رب دیکھ رہا ہو، محبوب ہم تیرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، بار بار اٹھتا ہے آسمان کی طرف، تو کیا ہوگا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم لازماً ضرور قبلہ تبدیل کر دیں گے، ترضاها، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، سبحان اللہ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے قبلہ بدل دیں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اللہ کی رضا تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ مالک تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ خدا کہتا ہے کہ محبوب تو راضی ہو جا، بندہ کہتا ہے مالک تو راضی ہو جا، مالک کہتا ہے محبوب تو راضی ہو جا۔ تو راضی ہو گیا تو سمجھ سب کچھ راضی ہو گیا۔ ہم قبلہ بدل دیں گے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ہم میرے نزدیک قبلہ ادھر ہو یا ادھر ہو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، محبوب صرف تیری رضا معنی رکھتی ہے۔ میں نے تو تیری رضا دیکھنی ہے، جدھر تو راضی ادھر میں راضی۔ بس اب کیا کر، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے۔ اور مسلمانوں سے کیا کہا، وحیث ما کنتم، اور اے ایمان والو مسلمانوں سنو، تم جہاں کہیں بھی ہو اور تمہیں خبر مل جائے کہ مصطفیٰ نے چہرہ ادھر سے ادھر پھیر لیا ہے، فولوا وجوہکم شطرا، تو جہاں کہیں بھی ہو تم اپنا چہرہ ادھر کو موڑ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، یہاں سے بات وہ کر رہا ہے اللہ پاک، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، تورات دی تھی، انجیل دی تھی، جن کو کتاب دی گئی تھی، لا یعلمون، وہ جانتے ہیں، وہ یہودی اور عیسائی جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، یہ قبلے کا تبدیل ہونا ان کے رب کی طرف سے حق، سبحان اللہ، یہ قبلے کا تبدیل ہونا ان کے رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، ان کو پتہ ہے، علم ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ ہوگا، ان کو بتایا گیا تھا، ان کو پہلے علم دیا گیا تھا، کتابوں کے اندر لکھا گیا تھا یہ قبلہ تبدیل ہوگا، وہ جانتے ہیں اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی نہیں مانتے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں، اللہ جان رہا ہے، جو وہ سرگرمیاں کرتے ہیں
جو جو سازشیں کرتے ہیں, جو جو باتیں کرتے ہیں, اللہ جانتا ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر ایک نشانی لے آئیں, حق ہونے کی ہر ایک نشانی ان یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس لے آئیں, بِكُلِّ آیَةٍ, ہر نشانی, مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے, وہ نہیں مانیں گے, حالانکہ پتہ بھی ہے یہ صحیح ہے, حق ہے, پھر بھی نہیں مانیں گے. تو حبیب آپ کیا کیجئے, وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, اور آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں. وہ آپ کا قبلہ نہیں مانیں گے, آپ ان کا قبلہ نہیں مانیں. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ, اور یہ دونوں عیسائی اور یہودی آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے. یہودی صحرا کی طرف اور عیسائی اس شرقی مکان کی طرف جہاں پہ نفخ روح عیسیٰ, یہ ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اور اگر بفرض محال آپ نے بھی اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی, إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ, تو بے شک آپ اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. کہ اگر جانتے بوجھتے ہوئے بھی انسان کسی بات کو نہیں مانتا تو یہ ظالم ہے, یہ ظلم. آخری بات ہے اور بڑی مزیدار, الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی. کون سے مراد ہے جی؟ یہودی اور عیسائی. کتاب دی تھی. یعرفونہ, وہ اس نبی کو پہچانتے ہیں, اس نبی کو پہچانتے ہیں. کما یعرفون ابناءہم, جیسے انسان اپنے بچوں کو پہچانتا ہے, اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. 1000 بچہ بیٹھا ہو نا, تو باپ آئے گا نا تو اس کو اپنا بیٹا پہچاننے میں دیر نہیں لگے گی, یہ میرا بیٹا. کہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑھ کر وہ نبی محتشم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ یہ نبی ایسا ہے, یہ نبی ایسا ہے, اس کی یہ شان ہے, اس کی یہ خوبی ہے, اس کی یہ نشانی ہے, اس کا چہرہ ایسا ہے, اس کی زلفیں ایسی ہیں, وہ چلتا ایسے ہے, وہ بیٹھتا ایسے ہے, اس کی یہ شان ہے. ایسی باتیں, ایسی باتیں جانتے تھے کہ باپ بھی اپنے بیٹے کے بارے میں ایسی نشانیاں. عبداللہ بن سلام یہ احبار یہود میں سے تھا, یعنی یہودیوں کا پیر. یہودیوں کا جیسا ہمارے ہاں پیر ہوتے ہیں نا, یہودیوں کے بھی پیر تھے. تو یہ مسلمان ہو گئے, اسلام لے آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, اس کے بارے میں بتائیے کیا شان ہے اس کی. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے, جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے, کہنے لگے اے عمر, جب میں نے پہلی بار نبی محتشم آقا علیہ السلام کو دیکھا, میں فوراً پہچان گیا کہ یہ وہی نبی ہے, یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر آیا ہوا ہے, جن کی شانیں ہماری کتاب کے اندر ذکر ہیں, جن کے اوصاف کا ذکر ہے, جن کے چہرے کا ذکر ہے, جن کی باتوں کا ذکر ہے, جن کی حل کا ذکر کیا گیا. کہتے یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے, کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے مثال دی, کہنے لگے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے میں دیر کر سکتی ہے, لیکن کتاب پڑھنے والا نبی کو پہچاننے میں دیر نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کیسے پہچانا؟ کتاب پڑھ, جو آسمانی کتاب تھی پڑھ کر ان پر نازل ہوئی, اس کے حساب علم پڑھا انہوں نے پڑھا. اب یہیں سے ایک بات حاجی صاحب لے لیتے ہیں کہ انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا. ہمیں دنیا میں نظر آئیں یا نہ آئیں, قبر میں تو آئیں گے. سبحان اللہ.
قبر میں تو آئیں آئیں گے، سامنے چہرہ ہوگا، کیسے پہچانیں گے؟ ہم نے تو پڑھا ہی نہیں۔ یہودیوں نے پہچان لیا پڑھ کر، پڑھ کر مانے یا نہ مانے لیکن پہچان لیا پڑھ کر۔ ہم بے پڑھے کیسے پہچان لیں گے جب تک اس کو نہیں پڑھیں گے کہ اس مصطفیٰ کی شان کیا ہے، اس کا چہرہ ہے والضحیٰ، اللہ اس کی زلفیں ہیں واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ولسوف یعطیک ربک فترضی، الم یجدک یتیما فآوی، ووجدک ضالا فہدی، ووجدک عائلا فاغنی، فاما الیتیم فلا تقہر، واما السائل فلا تنہر، واما بنعمت ربک فحدث۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ہم علم نشرح لک صدرک نہیں پڑھیں گے، ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آقا کی یہ شانیں نہیں پڑھیں گے تو قبر میں جب فرشتے دکھائیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو ہم کیسے کہیں گے ھذا محمد رسول اللہ؟ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پڑھنا پڑے گا، مطالعہ کرنا پڑے گا۔ میں ایسے جانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹوں کو جانتا ہے۔ وَإِنَّ، رب نے فرمایا بے شک، فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو چھپاتا ہے، جانتے ہوئے بھی حق بات کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتا ہے۔ تو سن لو، الحق من ربک، حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن من الممترین، سو تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ تو جو رب کی طرف سے حق آ گیا ہے اس میں شک نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اس کتاب کے بارے میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ حق اس کی طرف سے آیا ہے تو شک نہیں ہے، اور مصطفیٰ بھی اس کی طرف سے آیا ہے، شک اس میں بھی نہیں ہے، شک اس میں بھی نہیں ہے، اس میں بھی نہیں ہے، اس میں بھی نہیں ہے۔ یہ لا ریب ہے، وہ بے عیب ہے، سبحان اللہ، یہ اس کی شان وراء الورا ہے۔ یہ قرآن ہے، وہ صاحب قرآن ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو معزز سامعین کرام، دعا ہے کہ اللہ رب کائنات ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔